بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کی عبرتناک موت۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید کا دل چونکہ دنیا کی ناپائید محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حفظ میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور اس کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں پر رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر رہا اور 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رنگیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو ویران جگہ پر تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نوکار اپنے نبی کے نواسے کو میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، جب وہ ان کا وفادار نہ نکلا، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر کے اس کو وہی پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش کبے کھاتے رہے، پھر آخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے موالی وہاں پہنچے اور کھرا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہی دبا دیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا دور یزید آج کہاں ہے؟ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام کے سامنے آ کر یوں کہنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ عنہا نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ ذوالجلال اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بتک کر دوڑا، مسلم پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ یعنی اس نے کیا کہا، ہائے بیاس، ہائے بیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے سامنے سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ کر مر گیا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا بسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا بسر ہوں۔ حارث بن مسکین نے سفیان عن شعیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو فرماتے سنا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے معلوم ہے عرب کب ہلاک ہوں گے جب ان کا منتظم وہ شخص ہوگا جس نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہوگا اور نہ اسے اسلام میں تقدم حاصل ہوگا۔ میں کہتا ہوں یزید بن معاویہ کو اکثر شراب نوشی کرنے اور بعض فحش کے ارتکاب کرنے پر ملامت کی جاتی ہے۔ اب رہی بات حضرت حسین کی قتل کی، تو جیسے اس کے دادا ابو سفیان نے احد کے روز کہا تھا نا، اس نے حکم دیا تھا اور نہ اس سے بیجا سلوک کیا۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان سے وہ سلوک نہ کرتا جو عمرو بن جبل یعنی عبداللہ بن زیاد نے کیا اور ان کا سر لے کر آئے۔ اس نے ان سے کہا تمہیں اس کے بغیر اطاعت ہی کافی تھی اور اس نے ہمیں کچھ نہ دیا، اور حضرت حسین کے اہل بیت کی عزت کی اور ان کی تمام گمشدہ اشیاء انہیں واپس دی اور ان سے دوری دی، اور انہیں محلوں اور بڑے بڑے سامانوں کے ساتھ واپس مدینہ بھجوایا، اور ان کے کنبے نے اپنے گھر میں جب حضرت حسین کا پھپھا 3 دن ان کے پاس رہا، حضرت حسین پر نوحہ کیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ شروع میں جب یزید کو حضرت حسین کی قتل کی اطلاع ملی تو وہ خوش ہوا، پھر وہ شرمندہ ہوا۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ یونس
نے اس سے بیان کیا کہ جب ابن زیاد نے حضرت حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا تو اس نے ان کے سروں کو یزید کے پاس بھجوایا۔ شروع میں وہ آپ کی قتل سے خوش ہوا اور ان کی وجہ سے ابن زیاد کا مرتبہ ان کے ہاں اچھا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شرمندہ ہو گیا اور وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں تکلیف برداشت کرتا اور آپ کو اپنے گھر میں اتارتا اور جو وہ چاہتے اس کا فیصلہ ان کے سپرد کرتا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، اور رسول اللہ کے لحاظ سے ان کے حق و قرابت کی رعایت کرنے میں میری حکومت میں فساد اور کمزوری پیدا ہو جاتی۔ یہ وہ کہنے لگا، ابن مرجان پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے آپ کو تنگ اور مجبور کیا، حالانکہ آپ نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے یا آپ میرے پاس آ جاتے، یہ مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلے جاتے، حتیٰ کہ اللہ آپ کی مفاد دے دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کو قتل کر دیا، اور اس نے آپ کے قتل سے مجھے مسلمانوں کو بنا دیا اور ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا، اور نیک اور فاجر مجھ سے اس لیے گھومز رکھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے حضرت حسین قتل کرنے کی بری بات خیال کیا ہے۔ مجھے ابن مرجانہ سے کیا واسطہ، اللہ اس کا فنہ نہ کرے اور اس سے ناراض ہو۔ یزید کی 3 سالہ حکومت۔ پہلے سال جب اس کی حکومت تھی تو اس نے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کو قتل کیا اور ان کی خواتین کو قید کیا۔ دوسرے سال مدینے پر حملہ کیا جس میں 10,000 افراد کے قتل کیا۔ اس کی فوج نے جنسی تشدد کر کے 1000 عورتوں کو حاملہ کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہ ہوئے۔ تیسرے سال مکہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے قبلہ خانہ کعبہ کو آگ لگائے اور اعلان کروایا کہ نبوت بنو ہاشم کا ایک ڈھول تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یاد رہے، ایک قوم ہے جو یزید کی وکالت کرتی ہے اور اسے جنتی اور رضی اللہ مانتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو خود کو مسلمان اور اپنے علاوہ سب کو کافر جانتی ہے۔